میرے ہاتھ میں مختلف اخبارات ہیں. اخبارات کی سرخی ہے امریکہ ایران جنگ بند مذاکرات کریں. کل میں پاکستان، امریکہ، اسرائیل، بھارت، جرمنی، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم اور اس سے پہلے کی جنگوں کی تاریخ پڑھ رہا تھا، اقوام عالم کی تاریخ پڑھ رہا تھا. اس میں ایک بات مجھے واضح طور پر نظر آئی کہ زندہ ہے مزاحمت، زندہ ہے. تاریخ ہمیشہ مزاحمت کرنے والوں کی لکھی جاتی ہے، ڈرنے والوں کے، بھاگنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. انگریز بر صغیر میں آیا، اپنے قدم جما لیے، بہت سارے لوگوں نے صلح کر لی، لیکن ٹیپو سلطان ڈٹا رہا، ڈٹا رہا، ڈٹا رہا، یہاں تک کہ زندگی ہار گیا، مر گیا، لیکن انگریز کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے. آج جب بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو ٹیپو سلطان کو ایک بہادر کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک جری کے طور پر جانا جاتا ہے. جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو ہر ایک نعرہ تکبیر لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے. میں 100 مثالیں دے سکتا ہوں جنہوں نے مد مقابل کے سامنے، دشمن کے سامنے مزاحمت کی، تاریخ میں اس کا نام امر ہو گیا. ججوں کی مثالیں میرے سامنے ہیں. جس جج نے انصاف کیا، ظلم کے سامنے نہیں جھکا، تاریخ میں وہ امر ہو گیا. جنہوں نے مفاہمت کر لی، کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی اپنا لی، ان کا نام بھی تاریخ میں محفوظ نہیں. امریکہ اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا. ان کا خیال تھا کہ 3 دن کے بعد ایران رجیم ہو جائے گا، ایران جنگ ختم ہو جائے گی، امریکہ اسرائیل فتح کے جھنڈے، فتح کے ڈونگے برساتا ہوا، فتح کے نعرے لگاتا ہوا یہاں سے نکل جائے گا. لیکن ایرانیوں نے مزاحمت کی، یہاں تک کہ امریکہ، اسرائیل، دیگر طاقتوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا. اور آج کی سرخی یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل نے جنگ بند کر دی اور مذاکرات پر امریکہ عالمی طاقتیں مذاکرات کی بھیک مانگ رہی ہیں، ابنائے ہرمز کھولنے کے لیے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. چنانچہ مذاکرات کا دور ہوا اور یہ ہو گیا. ایک سوال ہے میرا، سوال یہ ہے کہ مزاحمت زندہ ہے، مزاحمت کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، لیکن ایسی مزاحمت کا کیا فائدہ کہ جہاں پر پہلی قیادت شہید ہوگی، دوسری قیادت مر گئی، تیسری قیادت مر گئی، ہزاروں عمارتیں تباہ ہو گئی، ہزاروں افراد مر گئے، اور وہ ملک، وہ قوم 50 سال 100 سال پیچھے چلے گئی. ایسی مزاحمت کا فائدہ کیا؟ یہ سوال میرے ذہن میں ہے. آپ بتائیے، اگر مزاحمت کی آپ نے، ٹھیک ہے، سب کچھ کیا، لیکن آپ کا ملک پیچھے چلے جاتا ہے، آپ کی قوم پیچھے چلے جاتی ہے، آپ کے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، آپ کی عمارت تباہ ہو جاتی ہے، جدید ٹیکنالوجی ختم ہو جاتی ہے، تیل ختم ہو جاتا ہے، بجلی ختم ہو جاتی ہے، گیس ہوتے ہیں، انسانیت کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے اور انسانیت سسکتی رہتی ہے، لوگ معذور ہو جاتے. جنگ عظیم اول اور دوم میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے. اس میں جو فاتح ہو گیا، فتح تو ہو گیا، لیکن اس میں جو کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، جو اس کا کیا بنے گا؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ مزاحمت زندہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر مفاہمت کا راستہ اپنا لیا جاتا، کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پر عمل کر لیا جاتا تو اتنی تباہی نہ آتی.